کے معانی بھی بیان فرمائے گئے ہیں کہ اس کا یہ مفہوم بنتا ہے، اس کے بارے میں یہ اشارہ ہے، اس دلیل کے طور پر یہ بات ہے، اور صاف ظاہر بھی ہے کہ اتنا عرصہ ہو گیا قرآن پاک کے نازل ہونے کو، قرآن پاک کا ترجمہ نہ کر دیا گیا۔ یہاں چونکہ ہمارے یہاں اتنی زبانیں نہیں ہیں تو ہمیں اس کا موقع نہیں ملتا، البتہ عرب شریعت اور تشریحات اور توضیحات کو بھی ہم نے پایا کہ پورے کلام کے مفہوم اور معنوں تک یہ قرآن پاک کی جو آواز ہے اور اس کا جو مفہوم زبان کے اندر اور کسی بھی مصحف میں ایسا نہیں دیکھنے میں آتا، ایسا نہیں، یعنی ترجمے ہوئے، ہر زبان میں ہو گئے، ایک ایک حرف کا ترجمہ ہو گیا، لیکن حروف مقطعات کا یعنی ترجمہ بیان نہیں کیا، اور آج تک نہیں کیا گیا، بلکہ ان کے نیچے وہی حروف کے میم لکھ دی جاتی ہے، ترجمہ نہیں لکھا جاتا۔ اب وہ اس پر یہ دال ہے کہ بھئی اتنا تو اس کی جرات کرتا اور وہ اس کا ترجمہ لکھتا، لہذا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات کے سوا اس کا علنا پر دال ہے، یعنی یہ اللہ کے جو مقبول پیارے نام ہیں ان پر یعنی یہ دلیل دیتے ہیں، اور یہ اللہ کے نبی کو پتا ہے کہ اس کا یہ مفہوم ہے۔ مثلا آپ نے ایک مقام پر لکھتے ہیں الف لام میم را کے حوالے سے، آپ فرماتے ہیں انا اللہ الملک، انا اللہ الملک الرحمن۔ یہ انہوں نے جو آپ رات عبادت میں گزار دیتے ہیں اور دن تعلیم و تعلم میں اور خلق خدا کی فلاح میں آپ گزارتے ہیں، آپ کی زندگی کے مبارک دنوں کی بھی قسم اور آپ کی زندگیوں کی وہ رات کی شب بیداریاں اور گریہ زاری اور رب کی بارگاہ میں مناجات و فریادیں، وہ لمحات بھی، ان کی بھی قسم، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا، نہ آپ سے ناراض ہوا، بلکہ آپ کے رب کی تو شان عطا اور شان کریمی یہ ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ اے محمد، اے میرے محبوب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہر آنے والا لحظہ میں نے پہلے سے بہتر بنایا۔ زمانہ بھی دیکھ رہا ہے، جو غیر مسلم ممالک، ہم تو مسلمان سلطنت ہیں، لیکن غیر مسلم سلطنتوں میں بھی اگر کوئی اس وقت دنیا کے اندر نہ تو کوئی عیسائیت بڑھ رہی ہے، یہودیت ویسے خاندانی مذہب ہے، یہودیت کا جو مذہب ہے وہ ایک خاندانی مذہب ہے، اس خاندان سے باہر والے لوگوں کو وہ یہودی تصور ہی نہیں کرتے، وہ ایک خاندانی قومی مذہب ہے، ٹھیک ہے؟ وہ تو اس بیماری میں اور اس مرض کا یعنی وہ اس میں مریض ہیں، رہ گئے عیسائی، ان کے بھی آگے کوئی بڑھوتری نہیں ہے، نہ باقی مذاہب یعنی یہ پارسائی وغیرہ، یہ سوابی وغیرہ، ہندو، سکھ، یہ جتنے بھی ایسے ہیں، یہ سارے کے سارے یہ اپنے سکڑ رہے ہیں، پھر توجہ فرما لو، یہ سارے سکڑ رہے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر کوئی مذہب بڑھ رہا ہے تو میرے پاک پیغمبر کا مذہب بڑھ رہا ہے، غیر مسلم دنیا کے اندر بھی، غیر مسلم دنیا کے اندر، عیسائیت کے ممالک کے اندر بھی بظاہر وہ بڑی دشمنیاں کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے غلط کارٹون بناتے ہیں، نعوذ باللہ، اور قرآن پاک کی بے ادبی، بے حرمتی کرتے ہیں، لیکن اس کتاب کی حقانیت، سچائی اتنی واضح ہے کہ ہزار دشمنیوں اور ہزار ایسے پروپگنڈے کے باوجود بھی پھر دلوں میں کوئی تعلیم گھر کر رہی ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم گھر کر رہی ہے۔ میرے ساتھیوں، میں اپنے ان اہم جملوں کی طرف لوٹنا چاہتا ہوں۔
میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں ایک حدیث شریف عرض کرتا ہوں اور ایک اللہ کے فرمان کی دلیل پیش کر کے اپنا خلاصہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کا بھی سہارا لیا اور قرآن پاک کی گفتگو کا سہارا لینے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچ گئے جس پر میں آگے تمہیں لے جانا چاہتا ہوں کہ یہ حروف مقطعات، ان کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا۔ اور ایک میں جملہ خلاصہ اور عرض کرنا چاہتا ہوں، اکثر میں نے تفاسیر کا جب مطالعہ کیا تو ایک اور راز بھی سمجھ میں آیا۔ جنہوں نے ترجمہ نہیں لکھا لیکن انہوں نے حاشیہ پر ایک بریکٹ نما بات لکھی، یا ایک اور طریقہ ہوتا ہے فائدہ، فا 1 2 3 4، یعنی وہ جو مشکل الفاظ ہوتے ہیں ان کے نیچے فے ڈالتے ہیں، پھر اس پر 1 2 3 ڈالتے ہیں کہ اس یعنی صفحے میں یہ مشکل الفاظ آئے ہیں، ان کا میں اپنی دانست میں جو میں جانتا ہوں اس کا مفہوم ادھر میں عرض کرتا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب یعنی اس کو رئیس المفسرین حضرت جناب سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت میں بہت بڑے مفسر کہلائے، آپ ہی کی دعا کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے بہت بڑے مفسر کہلائے، اور ان کی تفسیر آج تک دنیا کے اندر عربی میں موجود ہے، اور جتنی تفاسیر لکھی جاتی ہیں سب عالم جو ہوتے ہیں اس تفسیر کو لازمی سامنے رکھتے ہیں تاکہ مفہوم بیان کرنے میں کوئی ہماری اپنی رائے نہ آ جائے بلکہ اللہ کے رسول کی رائے سامنے آ جائے۔ وہ اتنی بڑی معتبر تفسیر، تو انہوں نے بھی ان کے بارے میں جو لفظ لکھے وہ یہ ہیں کہ الاسرار بین اللہ و رسول، یعنی والا پر میں ایک تو حدیث پاک کا سہارا لینا چاہتا ہوں اور ایک میں قرآنی آیت کا سہارا لینا چاہتا ہوں، یعنی ہمارے اس عقیدے پر اور ہمارے اس جاننے والے پر اور ہماری اس بات پر جو ہمارے بزرگوں کا عقیدہ ہے یا ہم سب کا عقیدہ ہے، میں اس کو دہرا بھی دیتا ہوں کہ ہم سب کا عقیدہ یہ ہے کہ ان حروف کا بھی علم اللہ نے کسی کو دیا ہے تو وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا سے، جس کا ایک روایت ملتی ہے احادیث مبارکہ میں کہ جب سورہ مریم کے لیے جبرائیل امین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آغاز کیا کہ وہ اللہ کا کلام آپ پر پیش کریں اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے قلب اقدس میں محفوظ فرمائیں، تو چونکہ اس سورہ مبارک کے آغاز میں بھی حروف مقطعات ہیں تو اس نے اسی حروف تہجی کی طرح کاف، ہا، یا، عین، صاد پڑھا۔ جو اس کے پڑھنے کا طریقہ تھا تو جبریل امین نے جب کاف پڑھا، کاف کہا تو اللہ کے رسول نے اس کے جواب میں فرمایا علمت، مجھے معلوم ہے، میں جان گیا یا میں جانتا ہوں، مجھے علم ہے، آگے پڑھو۔ تو وہ ایک ایک حرف پڑھتے جاتے تھے اور حضور اللہ کی عطا سے علمت فرماتے تھے کہ مجھے پتا ہے کہ میرے رب نے کیا کہا ہے۔ یعنی یہ علم ہے اللہ کا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی محترم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کو یہ علم عطا فرمایا، جبکہ وہی جبرائیل امین جو جناب آدم علیہ نبی علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کا کلام بھی لا رہا ہے، صحیفے بھی لا رہا ہے، اور مشہور کتب بھی اس نے اللہ کے حکم سے انبیاء علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی۔ اتنا بڑا یعنی جاننے والا بھی عرض گزار ہوا کہ میں
ان یعنی حروف کی جو روحانیت یا اس کے اندر جو فہم کا پتہ نہیں، مگر اللہ آپ ادھر جبریل امین پڑھتے اور آپ بھی پڑھتے، ساتھ ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلام اللہ کا پیار، اللہ کے کلام سے محبت، اس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عمل کرتے ہیں۔ اب خدا رب عز و جل نے اس سورہ قیامہ میں کیا فرمایا؟ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن اس کے ساتھ پڑھنے میں جلدی نہ کیا کریں، آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ لا تحرک به لسانک، جس کا مفہوم یہ آپ جلدی نہ کریں، آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ رہ گیا اس کا پڑھنا یا اس کا جمع کرنا، اس کا آپ کے قلب میں حفظ کرنا اور جمع کرنا، اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھنا پڑھانا، آپ کی زبان پر جاری کرنا، اس کا حفظ کرنا اور اس کا آپ کی زبان پر جاری کرنا، یہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ یعنی آپ جس وقت یہ قرأت کریں، پڑھنے لگیں، تو آپ سماعت کریں اور جلدی نہ کریں، جلدی نہ کریں۔ پھر آگے کیا ہوا؟ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اور جب جبریل امین اس کو پڑھ چکے، قَرَأْنَاهُ، جب وہ اس کی تلاوت کر لے، جب وہ مکمل کر لے، کامل کر لے، تو فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اس کے پیچھے، اس کے بعد
یعنی پھر آپ اس کی تلاوت کریں، جتنی اس نے آیات پڑھی جتنی بھی، پھر اس کے بعد آپ پڑھ لیا کریں۔ یہ آپ کے دل پر اس کا جمع کرنا اور اس کا یاد رکھنا اور آپ کی زبان پر جاری کرنا یہ ہمارا ذمہ ہے، یہ ہمارا معاملہ ہے۔ اس لیے آپ آئندہ اس طرح جلدی نہ کریں۔ یہاں تک تو ہے قرآن کے الفاظ اور اس کی عبارت کا جمع کرنا اور یاد کرنا، چونکہ میں ایک اور مفہوم بیان کر رہا ہوں، اب اس جملے کی طرف جا رہا ہوں۔ اس کے بعد میرے رب نے کیا فرمایا؟ یعنی قرآن یاد کرنا، قرآن کا جمع کرنا، اس کا آپ کی زبان پر جاری کرنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ذمے ہے۔ آپ اس کی توجہ سے سنیں، جب یہ ختم کر لیں تو بعد میں آپ نے ساری تلاوت آپ نے پڑھنی ہے، پھر یہ تمہاری سنیں گے، پہلے یہ پڑھیں گے تو آپ سنیں گے، پھر آپ پڑھیں گے تو یہ سنیں گے۔ اس سماعت اور تلاوت کے بعد کیا فرمایا؟ ثم ان علینا بیانا، اور صرف یہ تلاوت نہیں ہوگی بلکہ اس کے بعد اس ایک ایک حرف کا اور ایک ایک لفظ کا بیان آپ کے دل پر مطلع کرنا یہ بھی ہمارے ذمے ہے۔ اس کا جو بیان ہے، اس کتاب کا بیان، یہاں من تبعیضیہ نہیں بیان کیا گیا کہ کچھ یعنی اس کا بیان ہم آپ کو پہنچا دیں گے، بلکہ کامل لفظ استعمال فرمائے گئے کہ ثم ان علینا بیانا، اس کتاب کا علم، اس کتاب میں جو کچھ حروف ہیں، اس کتاب کے اندر جو لفظ ہیں، اس کتاب کے اندر جو آیات ہیں، اس کتاب کے اندر جو مضامین ہیں، اس کتاب کے اندر جو حکمتیں ہیں، اس کتاب کے اندر جو اسرار و رموز ہیں، اس کتاب کے اندر جو نشانات و واقعات ہیں، ان کا بھی آپ کو پڑھانا، جنوانا، تعلیم دینا یہ بھی ہمارے ذمے ہے۔ جب اللہ کہتا ہے کہ اے محبوب ایک ایک حرف کا، ایک ایک لفظ کا، ایک ایک آیت کا بیان ہمارے ذمے ہے، تو یہ ہم کیسے مان لیں کہ اللہ اپنے ذمے لے لیکن پھر 29 سورتوں کی آغاز میں یہ اتنی آیات اپنے نبی کو تعلیم نہ دے؟ اور خدا و مصطفیٰ کی یہ راز کی باتیں ہیں۔ اب میں نشانہ آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، یہ ہم جب نے مان لیا کہ یہ راز و نیاز کی باتیں ہیں، یہ علم مصطفیٰ ہے، عطا کرنے والا خدا ہے، اور وہ ہیں الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام را، یاسین، حامیم، جو آج میں نے بطور مضمون پڑھا وہ حامیم، یہ 2 حرف ہیں، مگر ان 2 حرف پر یا ایک حرف پر یا 3 حرف پر زمانہ گزر گیا، 1444 ہجری ہو گئی، قرآن اس سے پہلے اترا، تقریباً اس کے نزول کے اعتبار سے 1500 سال کے لگ بھگ زمانہ گزر رہا ہے۔ بڑے بڑے صاحب علم آئے، صاحب فہم آئے، صاحب ذکا آئے، صاحب ادراک آئے، آئمہ آئے، صدیق آئے، صالحین آئے، شہداء آئے، قابل ترین لوگ آئے، مگر آج تک ان حروف کا باقاعدگی سے ترجمہ نہ لکھ سکے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں یہ ساری کتاب آپ کے اور میرے نبی کا علم ہے۔ میرے نبی کے علم کی کتاب کے آج تک زمانے کو چند حرفوں کا پتہ نہیں چلا، اس نبی کے علم کی کتاب کی کون دسترس کرے گا؟ زمانہ قاصر ہے، لوگ قاصر ہیں، عوام قاصر ہے، علماء قاصر ہے۔ اچھا بعض لوگ اس میں ہمارے سب کے لیے بڑا سبق ہے، اس گل دا پتہ کوئی نہیں ہے۔ لوگ اب ضد کر لیں کہ اس بات کا پتہ نہیں ہے، تو بھئی کیا خبر ان حروف مقطعات میں اللہ نے وہ اپنے نبی کو خبر دے دی ہو مگر بتانے کا اجازت نہیں دی، تو تم کیا اپنے نبی کا علم گھٹاتے رہو گے؟
بس اس بات پر لگے رہو گے کہ اس بات کا یہ معاملہ، یہ پتہ نہیں تھا، یہ پتہ نہیں تھا، کیا ساری محنت، کیا ساری کوشش، کیا ساری ورق گردانی اس بات پر کرو گے کہ یہ پتہ نہیں تھا، یہ پتہ نہیں تھا، یہ فضول کوشش ہے، یہ فضول کوشش ہے، اس لیے کہ رب فرماتا ہے کہ جس طرز سے میں نے آپ کو پڑھایا ہے، سکھایا ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ اپنے نبی پر عطائے علم کو فضل عظیم قرار دے رہا ہے کہ میں نے اتنا علم آپ کو دیا ہے، اتنا فہم بخشا ہے، اتنے علوم سے نوازا ہے کہ فضل عظیم ہے، اور اب قیامت تک ایک کاف نون صاد ایک حرف کو دنیا نہیں سمجھ سکتی، وہ نبی کے علم پر تکڑی کیسے تول سکتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ پہلا بنیادی نکتہ تھا جس کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے اٹھایا اور اس کو نہایت اختصار سے قرآن و سنت کی روشنی میں آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی۔ میں سمجھتا ہوں اس پر بڑی اور باتیں ہو سکتی ہیں اور کئی اور استدلال قائم کیے جا سکتے ہیں، پھر وہ وقت زیادہ درکار ہے، لیکن خلاصہ جا کر جو بنے گا وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے عرض کر دیا۔ آمین۔ اول کتاب المبین سے ہے، دو ایک باتیں ہیں جس پر وہ ہمارے ساتھی بھی کہہ رہے تھے۔ اس پر یہ ہے کہ یہ روشن کتاب، اس کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے، اس کتاب کی اللہ نے قسم بیان فرمائی ہے۔ اس کتاب کی قسم مالک کا بیان کرنا ہی اس کتاب کی عظمت کے لیے کافی ہے۔ اس کتاب کی عظمت، کہیں اس کو کتاب محکم فرمائے، کہیں کتاب مبین فرمائے، کہیں کتاب لا ریب فرمائے، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کتاب میں جتنے علوم رکھے ہیں، دنیا قاصر ہے اور ٹائم آئے گا آہستہ آہستہ اسی کتاب سے دنیا حاصل کرتی چلی جائے گی، اور کوئی ایسا علم نہیں ہوگا جو تمہیں قرآن تمہاری رہنمائی نہیں کرے گا، کوئی ایسا علم نہیں ہوگا جس میں قرآن تمہاری ہدایت نہیں بنے گا، اور قرآن تمہارے لیے مشعل راہ نہیں بنے گا، اور صراط مستقیم کی کیفیت نہیں بنے گا۔ یہ اتنی بڑی کتاب ہے۔ اب اس کے نزول کے حوالے سے، اس کے نزول کی علماء نے دو کیفیت بیان فرمائی۔ البتہ یہ میں ضرور کہوں گا کہ چاہے وہ سورہ دخان ہو اور چاہے وہ سورۃ قدر ہو، سورہ دخان کی آیات ہو، لیلہ مبارکہ ہو یا لیلۃ القدر ہو، اس میں چونکہ قرآن پاک کے نزول کے آغاز کی بات ہے اور اس کی صراحت اور وضاحت چونکہ خود قرآن پاک نے شہر رمضان سے کی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، نازل کیا گیا، تو لہذا نزول کے اعتبار سے، دنیا پر آنے کے اعتبار سے، دنیا پر آنے کے اعتبار سے اس یعنی لیلہ مبارکہ اور لیلۃ القدر کے بارے میں علماء نے ایک ہی رات سمجھی ہے کہ وہ ایک ہی رات ہے جو قرآن پاک میں قدر کی رات ہے، وہی برکت والی رات ہے، وہی لیلہ مبارکہ ہے، اور وہ رمضان میں ہے اور رمضان کے آخری عشر میں۔ ٹھیک، اس کی ایک اور کیفیت بھی ہے۔ ایک اس کے نزول کے بارے میں صحابہ کرام کی رائے ہے، جن میں حضرت علی بھی ہیں، جن میں حضرت اکرمہ بھی ہیں، جن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اجمعین بھی ہیں۔ ان کی تمام کی رائے یہ ہے کہ قرآن پاک کے نزول کی دو کیفیات ہیں۔ ایک نزول ہے لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر بیت العزہ، عزت والا مکان، ایک مکان ہے بیت العزہ، اور وہاں سے لوح محفوظ سے بیت العزت تک آنا ایک یہ نزول ہے۔ اور دوسرا نزول جو ہے وہ رمضان پاک میں حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف کی حالت میں
اور انفرادی خلوت کی عبادت میں قرآن پاک جبریل امین لے کر آئے، وہ اس کا دنیا کا نزول ہے، یعنی زمین پر آنے کا یعنی رات ہے۔ اب ان دو راتوں میں بعض نے اس کے بارے میں یہ لکھا کہ وہ جو یک بارگی نزول ہے وہ ماہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ جو یک بارگی نزول ہوا وہ 15ویں رات ہے، اور جو بالتدریج اور نجمن اور پھر ترکیب سے آہستہ آہستہ ضرورت کے مطابق اس کلام کا جو آغاز ہے، وہ کوئی یہ نہیں تھا کہ صرف رمضان میں نازل ہوتا تھا، لیکن اس کا آغاز جو ہے وہ نزول رمضان میں ہوا، وہ رمضان پاک کے ساتھ ہوا۔ یہ بعض یعنی مفسرین کی رائے ہے کہ اس یعنی لیلہ مبارکہ سے مراد وہ رات ہے جب سارا قرآن بیت العزت میں اتارا گیا۔ اس کے بعد پھر بھی بعض لوگ اس رات کے بارے میں اسی بات پر لگے ہوئے ہیں کہ یہ رات چاہے لیلہ مبارکہ ہو چاہے لیلۃ القدر ہو، وہ تو رمضان میں ہے، شعبان علی تو ہے کوئی نہ۔ اس پر بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فرمودات کا میں ترجمہ آپ لوگوں کی گوش گزار کرتا ہوں۔ اس میں ایک بڑی مشہور ترین روایت جو ہے، جس کی راوی ہیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اس حدیث کا پوری دنیا علم میں انکار کوئی نہیں ہے، ہاں ایک ضد کا انکار ہے، وہ میں لفظ آپ کہہ دیتا ہوں۔ وہ ضد کا انکار یہ ہے کہ ان پر وہ ضعف کا، راویوں کے کمزور ہونے کا، ضعیف ہونے کا اعتراض لگا دیتے ہیں، لیکن اس حدیث کا، اس روایت کا پوری دنیا حدیث میں یا دنیا علم میں انکار نہیں ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جب رات آتی ہے ماہ شعبان کی درمیانی رات، تو اس درمیانی رات پر اللہ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر طلوع جلال فرماتا ہے۔ اس کو ہم آسان لفظوں میں اپنی شان کے مطابق جلوہ رحمت فرماتا ہے۔ یہ طلوع جلال سے ممکن ہے ساری میری قوم اور سارے میرے ساتھی یعنی مفہوم نہ سمجھ سکیں، اس کو میں نے آسان لفظ استعمال کیے ہیں۔ وہ اللہ اپنی شان کے مطابق ایک تجلی فرماتا ہے، جلوہ فرماتا ہے، اور اس کا وہ جلوہ رحمت ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جناب حیدر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہونے کے باوجود اپنے بندوں کو اس طرح بھی حدیث میں ہے کہ یا فلاں بن فلاں، کہ اے فلاں فلاں کے بیٹے، اس طرح کر کے بھی اللہ اپنی ذات کریمی پر بیان کرتا ہے اور کہتا کیا ہے، حل من مستغفر غفر لہ، جس کا مفہوم ہماری زبان میں یہ ہے کہ وہ ذات رحمت کہتی ہے کہ کوئی ہے معافی مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں۔ کوئی ہے بخشش مانگنے والا، حل من مسترزق فرزق لا، کوئی ہے رزق۔ یہ رزق کا لفظ صرف روٹی پانی نہیں ہوتا، یہ ہمارے ہاں سمجھا گیا ہے۔ رزق کا لفظ عام ہے، اللہ کی جو بھی عطا ہمیں ملی ہے، ملے گی، ملتی رہے گی، اس پر لفظ رزق دال ہے، رزق شامل ہے۔ گویا اللہ اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ ہے کوئی تمہاری ضرورت، سوال کرو میں تمہاری ضرورت پوری کر دوں، اور ہے کوئی کسی مصیبت میں مبتلا کہ میں اسے عافیت بخشوں اور امان عطا فرماؤں، اور ایسا ایسا وقضا وقضا، یہ اللہ پاک یعنی ایسے بے شمار اپنی نعمتوں کا اظہار فرماتا رہتا ہے اور کہتا رہتا ہے، اور یہ ایک مرتبہ نہیں ہوتا ہے، یا حتی مطلع الفجر، مراد یہ ہے کہ ساری رات
اللہ اپنی رحمت سے اپنے بندوں کو بلا بلا کر کہتا رہتا ہے. جہاں میاں محمد بخش تڑپ اٹھے اور ان کی زبان میں شعر سنانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا ایسی مبارک راتوں باروں میں کہ فرمایا پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ تے بخشش منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ. میرے ساتھیوں دوسری حدیث شریف کا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں. اس کو حضرت ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا اور اس حدیث پر بھی اس کی صحت کے بارے میں کسی کو کلام نہیں ہے. بات وہی عام بیماری کہ جو نہیں ماننے والی چیز ہوتی ہم اس پر ایک ضعیف لفظ کا اطلاق کرتے ہیں کہ یہ راوی ضعیف ہے, یہ فلاں اس طرح ہے, اس طرح کی باتیں ہیں. لیکن کتب کے اعتبار سے احادیث میں اکثر کتب میں یہ حدیث بیان کی گئی جس کا میں ترجمہ آپ کی نظر کر رہا ہوں. آپ فرماتی ہیں کہ 15ویں رات تھی شعبان کی اور باری میری تھی. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس تشریف لانا تھا اور دیر ہو گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آ سکے تو میں نے دیا لیا, اس زمانے کا دیا لے کر مسجد میں گئی. تو مسجد میں جب گئی تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ملے. لیکن جو لوگ جانے والے ہیں, زیارت کرنے والے ہیں, جنت البقیع مسجد نبوی کے بالکل قریب ہے. اور اب تو معاملہ اس سے بھی آگے بڑھ گیا ہے. اس زمانے بے شک وہ مسجد چھوٹی مسجد تھی, لیکن اب تو مسجد کی حد ختم ہوتی ہے تو جنت البقیع ساتھ ہوتی ہے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی آواز اماں عائشہ صدیقہ نے سنی. ایسی آبادی نہیں تھی, گنی آبادی جیسے ہوتی ہے. رونے کی آواز آئی. آپ فرماتی ہیں میں آپ کے رونے کی آواز کی طرف چل پڑی. تو آج کل جیسے چار دیواریاں آپ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فلاں قبرستان کی چار دیواری فلاں, جیسے مکہ شریف کے اندر بھی چار دیواری مسجدوں کی, اس زمانے یہ نہیں تھی. آپ فرماتی میں تھوڑا سا آگے بڑھی تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول جنت البقیع یعنی اس قبرستان میں رو رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں اور آپ کی ہچکی بندھی ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم ہے, اس قدر رو رہے ہیں. اور میں نے جب یہ کیفیت دیکھی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور رونے کی وجہ پوچھی تو آپ نے اس وقت جو جواب ارشاد فرمایا عائشہ یہ آج کی وہ رات ہے, اس میں اللہ تعالی بنی کلب کی بکریوں کے ریوڑ کے تعداد اور جانوروں کے بالوں کی تعداد کے مطابق آج اس رات جہنمیوں کو یا گناہگاروں کو معاف کر کے جنت میں بھیجے گا یا انہیں معاف فرمائے گا. تو جب یہ بات ہوئی تو حضور فرمایا میں اس رات کے اس اتنی بڑی وسع رحمت اور اللہ کی اس وسیع رحمت کے سامنے اپنی امت کے لیے بخشش کی دعا کرنے کے لیے آ گیا, اس لیے دیر ہوئی ہے آپ کے پاس پہنچنے میں. اس وجہ سے اس رات کو بعض لوگ قبرستان میں بھی جاتے ہیں. اگر آسان ہو جانا, قبرستان میں جانا آسان ہو تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, وہاں دعا کرنا سنت ہے. اور کوشش کرنا کہ ایسا ماحول نہ بنے جس سے کوئی قبرستانوں میں ایک جشن کا سما بنے, ایسا نہ بنے, بلکہ قبروں کو یاد کرنے کا اور اپنی موت کو یاد کرنے کا اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی کا ہی ذہن اور نیت ہو, اور قریب سفر ہو, دور نہ ہو, جانا آسان ہو تو یہ عمل بھی سنت ہے. اور حضرت اماں عائشہ اتفاقاً دیا لے کر گئی تھی, اس لیے دیا بھی جلانا یا کوئی دیا لے کر جانا یا وہاں کچھ بیٹھنے والوں کے لیے دعا کرنے والوں کے لیے روشنی کا انتظام کرنا یہ بھی سنت ہو جائے گا.
فاطمہ جی کی سنت بن جائے گا۔ مساجد میں بھی اسی طرح کچھ روشنی کا زیادہ انتظام ہونا، اتنا بھی نہ ہونا کہ بے مقصد ہو، ایسا بھی نہ کرنا، لیکن ضرورت کی روشنی کرنا کہ آنے والوں کو یا پڑھنے والوں کو آسانی ہو۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غنیت الطالبین سے بات سنانا چاہتا ہوں، کیونکہ اکثر معترض حضرات آپ کی ذات والا صفات کو ہمبلی ہونے کی وجہ سے یعنی محبت کرتے ہیں اس حد تک کہ آپ ہمبلی ہیں، اور آپ کے بعض ہمبلی فقہ کے حوالے سے جو اقدامات ہیں اس کو سراتے ہیں، اس لیے ایک ریفرنس دیتے ہیں۔ تو میں آپ کو عرض گزار ہوتا ہوں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کیا عجب بات آئی ہے، کیا خبر کہ میں کتنی لوگوں کو بات سنا سکوں، لیکن آپ کے میں سمجھتا ہوں کہ اطمینان کے لیے ایک بہت بڑی عظیم بات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ حاجی صاحب بہت بڑی عظیم بات ہے، اللہ کرے میں صحیح ادا کر سکوں۔ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ ایک ایک لفظ کو احتیاط کے ساتھ آگے ادا کروں کہ یہ مجلس قیمتی ہے، ختم قرآن پاک کی مجلس ہے، اس میں ہمیں فیض مل سکے۔ آپ نے بلکہ تمام محدثین اتنے بھولے لوگ ہیں، وہ اتنے بڑے اہل علم، انہوں نے اکثر محدثین نے اس یعنی لیلۃ البراء، لیلۃ السق، لیلۃ المغفرہ، لیلہ نصف شعبان، اس عنوان سے محدثین نے باب باندھے ہیں۔ یہ مجھے حیرت ہوتی ہے جن محدثین نے اس لیلہ براءہ پر، لیلہ سق پر، لیلۃ المغفرہ پر اور ماہ شعبان کی درمیانی رات پر انہوں نے ابواب باندھ کر حدیثیں اکٹھی کر کے جمع کر کے باب باندھ دیے۔ پتہ نہیں وہ زیادہ علم والے تھے یا یہ آج کے پڑھاکو زیادہ علم والے آ گئے۔ یہ پتہ نہیں ان کو علم زیادہ آ گیا، ان کو نہیں سمجھ لگی کہ اس رات کا کوئی وجود نہیں ہے اور تم باب باندھ رہے ہو۔ حضرت عبد القادر جیلانی باب باندھ رہے ہیں جی، امام مالک باب باندھ رہے ہیں، امام شافعی باب باندھ رہے ہیں، امام ابو حنیفہ، ایسے بڑے بڑے بزرگ اپنی کہیں نہ کہیں مسند میں وہ باب باندھ رہے ہیں، اور تم لوگ ان سے بھی زیادہ محقق آ گئے۔ آج پتہ کرتے ہیں تحقیق کا تقاضا یہ ہے کہ اس رات کا کوئی تصور نہیں۔ اچھا اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ جیڑے کی لوگ نفل پڑھ بندیں او نہ پڑھ سین، اچھا جے نفل تو سا نئے پڑھاؤ تے کرو کیوں؟ کیا آپ نفل پڑھنے پر بھی بدعت لگائیں گے کہ اللہ کی عبادت کرنا بھی بدعت ہو گئی، تلاوت کرنا بھی بدعت ہو گئی، قرآن کی شبینہ محفل بھی بدعت ہو گئی، استغفار کرنا بھی بدعت ہو گئی، درود شریف کثرت سے پڑھنا بھی بدعت ہو گئی، کلمہ پڑھنا بھی کرو گے کیا لوگوں کو یہ دین پیش کرو گے کہ یہ ہے اصل دین؟ آؤ میں حضور غوث پاک کے حوالے سے وہ نقل کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں یوں تو اللہ سارا سال اپنے بندوں کے لیے بخشش کا دروازہ کھول کے رکھتا ہے۔ جملہ سنا میرا؟ یوں تو سارا سال اللہ تعالی بخشش کا دروازہ اپنے بندوں کے لیے ایتا شعبان دے چکر اچ لگے پیر۔ آپ فرماتے ہیں کہ سارا سال کوئی رات ایسی نہیں جب وہ اپنے بندوں کے لیے بخشش کا دروازہ نہیں کھولتا۔ آپ سب حیران ہوئے ہوں گے، اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ دروازہ کھولتا ہے پچھلی رات۔ کب کھولتا ہے؟ پچھلی رات، ہر رات دروازہ کھولتا ہے، اور ہر رات اپنی شان کے مطابق حکم فرماتا ہے کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا، ہے کوئی روزی کا طالب، ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی جگڑی کرنے والا، ہے کوئی سجدہ کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا،
وہ ساری رات کا پچھلا پہر جو ہے وہ اس کے لیے، بندوں کے لیے اپنی بخشش کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں بھی اکثر اشارے ملتے ہیں، حدیث شریف ملتے ہیں، اور میں یہ جملہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر حدیثوں میں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ صلو باللیل والناس نیام۔ یہ ایک روایت کا میں جملہ نہیں پڑھ رہا، مختلف احادیثیں آئی ہیں، ان میں اللہ کے رسول نے کبھی 3 کام بیان فرمائے، کبھی 4 کام بیان فرمائے کہ یہ 4 کام کرنے والا جنت میں جائے گا، یہ 3 کام کرنے والا جنت میں جائے گا۔ ان کاموں میں ایک کام مشترک ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، وہ کیا ہے؟ صلو باللیل والناس نیام، کہ جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، یہ اللہ کی بخشش کا دروازہ کھلا ہے، یہ عمل تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ سنیے، میں اب بات عرض کرنا چاہتا ہوں، مطلوبہ گفتگو کے بالکل قریب آ گیا ہوں، اور مجھے یہ بھی محسوس ہو رہا ہے کہ اڑمن آدمی ہوں میں، ٹائم بھی کچھ یعنی دائیں بائیں کر گیا ہوں، لیکن میں تواڈی کسے دی بھی ہن مننی کا ہی نہیں، میں نے پہلے عرض کر دیا ہے۔ اب چونکہ یہ جملہ میں اگر نہیں سمجھاؤں گا تو میری قوم پھر پیچھے رہ جائے گی، یعنی پھر کوئی نہ کوئی پھر ذہن میں بات آ جائے گی، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وقت ہو گیا، ٹائم پورا ہوا، بات کامل کرنی چاہیے، لیکن یہ جملے میں بڑے قیمتی ہیں جو عرض کر رہا ہوں۔ ہر رات خدا اپنی بخشش کا دروازہ کھولتا ہے، ہر رات، مگر وہ پچھلی رات ہوتا ہے۔ اور ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ ہم بیمار ہوتے ہیں، پچھلی رات ہمیں نیند آ جاتی ہے، ہم مزدور ہوتے ہیں تھکے ماندے، پچھلی رات نیند آ گئی، دکاندار ہیں رات 11 بجے 12 بجے دکان کھولی اور اس پر کام کرتے رہے، حساب کتاب لکھتے رہے، تھکے ماندے گئے، نیند آ گئی۔ اب دروازہ تو کھلا ہے، لیکن قوم جو ہے یہ اپنی کوئی گناہ نہیں ہے آپ کا سونا، یہ بھی مت خیال کرنا، یعنی آپ تھکے ماندے ہیں، مزدور ہیں، ملازم ہیں، مجبور ہیں، آپ سو گئے، نیند آ گئی، طلباء سو گئے، عشاء تو بعد استاد کلاس لائی 2 گھنٹے دی، بیچارے سر ہلا کے تھکے مارے ہوئے جا کے ڈٹے، انہوں نے نیند آ گئی، استاد صاحب سو گئے۔ اب یعنی جو جاگنے کا ٹائم تھا وہ ہماری مجبوری میں اکثریت تو سو گئے، البتہ کئی ورلیاں موتی لے دریاں، مانتا ہوں کچھ لوگ ہیں جو پچھلی رات جاگ گئے اور انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر۔ اب حضور غوث پاک کیا فرماتے ہیں؟ اس سے زائد بھی بیان کیا گیا ہے، مگر جو میں ان کی روایت بیان کر رہا ہوں، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر عنایت کرتے ہوئے، رحمت کرتے ہوئے، سارا توجہ سے بات سننا، نعرہ مارنا نہ مارنا تمہاری مرضی ہے، سارا سال پچھلی رات دروازہ کھولتا ہے، لیکن جس پیغمبر نے رو رو کر اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی کی صدائیں لگائیں، ان دعاؤں کا صدقہ اللہ ہر سال 4 راتیں امت مصطفیٰ کو عطا فرماتا ہے۔ ان 4 راتوں میں وہ پچھلی رات دروازہ نہیں کھولتا، مغرب سے ہی دروازہ کھول دیتا۔ ہر رات کا دروازہ کھلتا ہے، لیکن وہ پچھلی رات کھلتا ہے۔ ان میں آپ لوگ تو خیر جاگنے والے ہوں گے، میں آپ کے بارے میں تو ایسا گمان نہیں کر سکتا، لیکن میں عمومی حالت بیان کر رہا ہوں کہ ہم تو کمزور لوگ ہیں، ہم تو وہ پچھلی رات ایسا نہیں کر سکتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، آپ کا گڑ گڑانا، آپ کے آنسو، فرمایا 4 راتیں اللہ اس امت کو حضور کی دعا کے صدقے عطا فرماتا ہے، جن میں پچھلی رات کا انتظار نہیں کیا جاتا۔ سورج غروب ہوا، مؤذن نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی، اور اس کے ساتھ ہی اللہ اپنی شان کریمی اور شان رحمت سے اپنے بندوں کو فرماتا ہے دروازہ میں کھول چھوڑیا ہے، اور تسی مانگ لو جائیں مانگنا ہے۔ مگر میری قوم کا حال یہ ہے کہ ادھر اللہ فرماتا ہے میں دروازہ کھول دیتا ہے،
لیکن میرا معاشرہ، میرا ماحول، میری عادات ایسی ہیں کہ ہم پھٹاکے چلاتے ہیں۔ اس وقت دے پھٹا اور شرل مرل ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر کوئی والدین کو سمجھائے تو جواب میں کہتے ہیں کوئی نہیں جی بچے بچونگڑے ہیں، انہاں دا ہی ہوئی کام ہوندا ہے، بچے بچونگڑے ہیں۔ جے تساں ہن بچیاں نو کوئی نہ سمجھایا تے وڈے ہوندے انہاں نو کون سمجھائے گا؟ اچھا جنہاں نو نہیں سمجھایا گیا وہ تسی ویکھ لو وڈے ہو کے بھی اس رات نو تانوں عبادت کرن تو روکیندے، جنہاں دے والدین نے شروع تو سمجھایا ہی پترے پھٹاکے والی رات نہیں ہے، یہ شرلیاں والی رات نہیں ہے، یہ عبادت والی رات ہے، بخشش دی رات ہے۔ انہاں دی اولاداں اج بھی مسجد سجدہ کر کے پئی ہیں۔ اب ہوں آپ کہیں گے وہ 4 راتیں کون سی؟ ٹھیک ہے نا، آپ کی اب جستجو اس بات کی طرف آ گئی کہ چلو جو وہ 4 راتیں ہیں کون سی؟ اس میں نے پہلے بھی بتا دیا، بعض نے اس سے پر زیادہ لکھی ہیں، مگر میں وہ جو آپ کا بیان ہے اس کو کہہ رہا ہوں۔ ایک رات آپ نے فرمائی عید الفطر کی رات۔ ہائے ہائے، میں ایک جملہ قاری صاحب ارمان سے کہہ رہا ہوں، تم اخبارات پڑھو، عید کی رات، عید الضحیٰ کی رات، مغرب سے ہی خدا رحمت و بخشش کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ مگر قوم کا حال دیکھو، سارا سال رپورٹ دینے والے لکھتے ہیں، رپورٹ دینے والے سارا سال تمہارے ملک میں اتنی شراب نہیں بکتی جتنی عید کی راتوں میں بکتی ہے۔ قوم کا بھی تو حال دیکھو۔ اب بھلا ایسی قوم کے لیڈر ہوں گے وہ تانوں مسیح تے جاون دے سے انہاں دا آکھنا اس رات دا ثبوت ہی کوئی، وہ آکھسن بھلا عید دی رات دا کوئی ثبوت ہے؟ عید دی رات نو تا آئے کم کریندا ہے، عید دی رات نو وہ احتساب کی رات ہے، انہیں تھوڑا دسنا کہ یہ معافی مانگنے کی رات ہے اور اللہ نے بخشش کا دروازہ کھولا ہوا ہے۔ تو 2 راتیں کیڑی ہو گئی ہیں؟ ہاں، عید دی رات، عید الفطر کی رات اور عید الضحیٰ کی رات، ٹھیک ہو گئی، 2 وہ ہیں۔ تیسری ہے لیلۃ القدر، رمضان کی یعنی طاق رات، جس میں 21، 23، 25، 27، 29، البتہ صحابہ کرام کی بھی اکثر جماعت کا اجماع ہے کہ وہ 27ویں رات ہے۔ میں نے یہاں بھی پوری احتیاط برتی ہے، مسئلہ کو کسی بھی حوالے سے ایسا نہیں عرض کیا کہ کسی کو موقع ملے، میں نے اجماع بھی عرض کر دیا ہے، اور وہ یعنی وہ رات لیلۃ القدر کی رات۔ اب 3 ہو گئی، چوتھی کون سی رات ہے؟ فرمایا وہ ماہ شعبان کی 15ویں رات ہے جسے لیلۃ البراء کہتے ہیں۔ یہ رات بھی ہے جو مغرب سے ہی خدا اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے۔ مجھے اپنے نا شیخ کے شہزادے کا ایک شعر یاد آیا۔ میں بھائی خالد سردار صاحب، حاجی صاحب میرے انہوں میرے رلے آج پڑھیے، انہوں دا بھی میں تو سارے ساتھیاں قاری صاحب بھی اے میرے عمرے دے کلیگ ہیں، میں نہ انہوں رلے انہوں ساری بڑی رہنمائی کی تھی، اور اس سفر یقیناً باقی گلنا عام ہیں، انہوں دی جڑی آج خدمت ہے یہ بہت بڑی خدمت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر ان کی محبت کا جو میں نے عالم دیکھا، میں ہمیشہ اس سے متاثر ہوا۔ ایک مرتبہ میں نے آنکھ چھوڑیا کہ نسیمہ جانے میں بتہا گزر کن اے تم سناؤ، تو جس میں وہ پڑھی تو جتنا یہ شخص رویا اس نے مجھے بھی رلایا، بلکہ مجھے بھی رلایا۔ تو حق تو ایسا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے موقع عطا فرمائے، مگر میں وہ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ پیر صاحب کیا کہتے ہیں؟ تیار ہوئے ہو؟ پیر صاحب کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں دفتر سیاہ ہے یا دھلا؟ جی یہ آپ کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، میں انہوں نے آکھو تسی جیڑے چکر تے لگے ہو تسی لگے رہو، دفتر سیاہ ہے یا دھلا؟ آج دفتر سیاہ ہے یا دھلا، آجا تیرا مالک فضل پر تلا ہے، آجا
دفتر، دفتر مین اعمال نامہ، دفتر مانا اعمال نامہ. ایک تو دفتر اپنے دے مکان ہے نا، اے نہیں. دفتر مین اعمال نامہ. دفتر سیاہ ہے یعنی گناہاں دے نال پر ہے، یا دھلا یعنی اجلا ہے نیکیاں. دفتر سیاہ ہے یا دھلا، آ جا تیرا مالک فضل پہ طلا ہے، آ جا مایوس نہ ہو کثرت عصیاں کے سبب، مایوس نہ ہو کثرت عصیاں کے سبب، دروازہ مغفرت کھلا ہے، آ جا. یہ تو راتیں ہیں جہاں دروازہ مغفرت کھلے ہیں. آئے آئے. چلو ایک اور شعر مجھے یاد دلایا، اللہ کرے میں آج آوے. میں چونکہ ایک بڑا دوران تقریر بیان کر دیں انہوں دوراندہ رہ گئے دل دلے میں کدائی میں بھول نہ جاواں. چلو دروازہ فضل کوئی کھٹ کھٹائے تو صحیح، دل میں جو ہیں مقاصد علائے، یعنی کوئی رو رہا کرتا صحیح نہ، کوئی معافی شافی نہ، کوئی نہ تو بڑھائی دے. دل میں جو ہے مقاصد علائے تو صحیح، منہ مانگی مرادوں سے، آئے آئے بچا جاؤنا تسی، منہ مانگی مرادوں سے بھر دوں گا دامن، کوئی میرے در پہ آئے تو صحیح. منہ مانگی مرادوں سے بھر دوں گا دامن، کوئی میرے در پہ آئے تو صحیح. علامہ اقبال نے آخیا ہم تو مائل بکرم ہیں تو کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. ایک اور جنا بول اٹھیا آکھن لگا جرم و عصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا. ہمارے اعمال دیکھو، قاری صاحب نے نا ادھر آؤ جی آپ، اور تو پتہ ہے بھی اے بندہ نہیں بس کرو. قاری صاحب نے نا یہ رات بدل دیتی کہ بھئی لوگوں نے آنے تکلیف ہوندی ہے. تو میں آخر ٹھیک ہے جی سن تو تسی شب برات والی راتی آکھو اساں تائیں آ جانا تواڈے کول، تے جے بعد وچ آکھو اسی تائیں آ جانا. تے باہر خیر تسی آپ اندازہ لگاؤ کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں. اب میں وہ شعر پڑھ رہا ہوں کہ جرم و عصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا. پیر جی جرم و عصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے کبھی دل آزردہ ہمارا نہ کیا. جرم و عصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے کبھی دل آزردہ ہمارا نہ کیا. ہم نے تو جہنم کی بڑی تدبیر، ہم نے یعنی اعمال سے، ہم نے تو جہنم کی بڑی تدبیر، پر میرے مالک تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. پر میرے مالک تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. وما علیہ الا البلاغ وآخر دعوانا. لامکان ہے قرآن، کلام اہلیت لامکان ہے قرآن، جواب جس کا نہیں وہ بیان ہے قرآن. ہر ایک زبانوں سخن اس کے آگے گونگے ہیں، ہر ایک زبانوں سخن اس کے آگے گونگے ہیں، ہر ایک زبانوں سخن کی زبان ہے قرآن. عجیب رت عجب اشتراک ہے ان میں، یہ آیتیں ہیں کہ ایک خاندان ہے قرآن. اسے جلایا گیا جب تو یہ ہوا ثابت قطب کے واسطے تیر و کمان ہے قرآن. اسے پڑھا کرو سرچشمہ علوم ہے یہ، اسے پڑھا کرو سرچشمہ علوم ہے یہ، کلام سائنس ادب داستان ہے قرآن. اسے جلایا گیا. آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن کو
جلایا جا رہا ہے. جلاتے ہیں ہمارا ایمان چیک کرنے کے لیے. تو اسے جلایا گیا جب تو یہ ہوا ثابت قطب کے واسطے تیر و کمان ہے قرآن. اسے پڑھا کرو سرچشمہ علوم ہے یہ. کلام سائنس ادب داستان ہے قرآن. ماشاءاللہ الحمدللہ آج محفل شبینہ 21ویں محفل شبینہ مدرسہ عربیہ چشتیہ تجوید القرآن کے زیر اہتمام منعقد ہو رہی ہے. آج اس کی اختتامی تقریب ہے. یہ ہر سال زیر صدارت زینت القرآ فخر القرآ الحاج جناب قاری محمد منظور احمد صفدر کی زیر نگرانی یہ محفل شبینہ منعقد ہوتی ہے. اس میں ہمارے مدرسہ کے تمام حفاظ کرام طلباء 3 راتوں میں اللہ کے یہ مہمان اللہ کے اس گھر میں اللہ کے گھر میں اللہ کا کلام اللہ کے حضور زبانی اللہ کو سناتے ہیں. اس کے لیے تمام ہمارے عمراء ہمارے اساتذہ کرام ہمارے دینی اور دنیاوی لحاظ سے خدمت کرتے رہتے ہیں. میں اللہ کے حضور دعا دوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں ان کے عمل میں ان کے جان میں ان کے مال میں مزید ترقی اور اضافہ فرمائے. اور اس مدرسے کے جو فارغ التحصیل طلباء ہیں یہ مدرسہ تقریباً 1985 سے دین کی خدمت میں مصروف ہے. اور فارغ التحصیل طلباء نہ صرف اندرون ملک میں بلکہ بیرون ملک میں دین و متین کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ اقدس میں ہماری اس دینی خدمت کو قبول و منظور فرمائے. اور جن حفاظ کرام نے جہاں 3 راتوں میں قرآن سنایا ہے اللہ ان کے بعد رہنے کی عمر دراز فرمائے. اب یہ تو دنیاوی انعام ہے. یہ حفاظ کرام جن بچوں نے حفظ کیا ہے جو قرآن کے حافظ ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے. حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ قرآن کی کتنی آیات ہیں 6666 اور قرآن کے درجات بھی 6666 ہیں. جن لوگوں نے دیکھنا ہے کہ لمبی جنت کن کو ملنی ہے تو وہ لوگ ابھی آپ کے سامنے دنیا میں انعام لیں گے. اتنی لمبی جنت اور کون نہیں چاہتا کہ اس کو لمبی جنت ملے اس کو پروفٹ ملے. ہم ہر انسان ہی پروفٹ لینا چاہتے ہیں. تو آپ کے سامنے میں اب گاہی بگاہی ان حفاظ قرآن کو بتاتا ہوں کہ جنہوں نے 3 راتوں میں قرآن مجید آپ کے سامنے سنایا. جی اب میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان بچوں میں انعامات تقسیم کرنے کے لیے سب سے پہلے تو میں جناب حضرت علامہ مولانا صدر حسین گیل صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں. پھر جناب سابقہ چیئرمین خالد سردار صاحب ان کے بھائی صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں جناب چودھری ارشد صاحب اور جناب حافظ عبداللہ چشتی حضرت مولانا مفتی عبداللہ چشتی صاحب وہ بیٹھے انشاءاللہ تعالیٰ انعامات تقسیم کریں گے. اللہ تعالیٰ ان کی صحت میں علم میں اور عمل میں اضافہ فرمائے. اور جناب صاحب کا کونسلر حافظ عبید ارشد صاحب سے ملتمس ہوں وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں اور بچوں میں انعامات تقسیم کریں. سب سے پہلے حافظ قاری محمد بلال احمد مدنی جن کا پارہ تھا 30 پارہ. حافظ صاحبزادہ حضرت علامہ قاری محمد بلال احمد مدنی پارہ 30. اس کے بعد قاری محمد صدیق صاحب قاری محمد شاہد جامی مدرس مدرسہ حاضہ پارہ 4. اس کے بعد حافظ علامہ پروفیسر محمد ابو بکر صاحب پروفیسر 333 والے. بڑا اچھا سے پارہ پڑھیں گے ضروری حقیقت میں 2 10 بہت کم ہے. اس کے بعد حافظ محمد عمر چشتی طالب العلم بھی جاتا ہے. طالب علم مدرسہ حاضہ حافظ محمد حسن رضا چشتی صاحب. حافظ محمد حسن رضا چشتی آؤ بھائی حسن رضا صاحب بسم اللہ. حافظ محمد شاہ میر چشتی
حافظ محمد شاہ میر چشتی، سبحان اللہ اس کے بعد حافظ محمد احتشام چشتی، حافظ محمد احتشام چشتی، سیدھا ہو کے سیدھا پڑھو. بسم اللہ آؤ بھائی احتشام ہوتے اس کے بعد حافظ محمد کیسر چشتی، واہ حافظ محمد کیسر چشتی، سارے چیلنج پوری طرح ہے. حافظ محمد عثمان سعید چشتی صاحب، واہ حافظ محمد عثمان سعید چشتی، سیدھا ہو رہا سیدھا بہت. حافظ محمد اسد اللہ چشتی، واہ اوے حافظ محمد اسد اللہ چشتی. کہ آپ لوگ اللہ کے مہمانوں کا دیدار کر رہے ہیں، واہ ان بندوں کا دیدار کر رہے ہیں جو اللہ کے مقرب فرشتوں میں شامل ہیں. حافظ محمد ارباب چشتی، واہ حافظ محمد ارباب ارباب چشتی. یہ وہی ارباب. اس کے بعد حافظ محمد اسد اسلم 2 سال پہلے آپ نے بیٹھے دیکھا اس کافی سے اٹھا رکھ کے تکلیف کر. حافظ محمد اسد اسلم چشتی، واہ کیا بات ہے. حافظ محمد زاہد چشتی، راہ حافظ محمد زاہد، حافظ محمد شہباز چشتی، حافظ محمد شہباز، حافظ محمد عبد المعیز چشتی. واہ نے بڑا کمال سے پڑھی. واہ زبردست. حافظ محمد زین چشتی، زین بھائی واہ. یہ حافظ بشیر صاحب کا بیٹا جی قاری بشیر صاحب. قاری محمد مشاس احمد صفدر چشتی، مدرس مدرسہ اعلیٰ. قاری محمد مشاس احمد صفدر. حافظ محمد محبوب چشتی، محبوب. صاحبزادہ علی کی صاحبزادہ. حافظ حمزہ حسین چشتی، حمزہ حسین چشتی. مور لادم صاحبزادہ حضرت علامہ تصدق حسین گیر صاحب کے صاحبزادہ حافظ حامد حسین گیر. یہ بھی کشتی ہے جانے بھی کرتی ہے خاندانی کشتی چھوٹی کیا ہوئی. حافظ محمد گلشیر چشتی، حافظ محمد گلشیر چشتی. اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی شرف بخشا، میں نے بھی قرآن کا پارہ سنایا ہے تو میں بھی انعام کے لیے. حضرت صاحب ہے نا بہترین بول چھوٹے فوٹو بلا رہے ہیں لاجت کٹے بیٹھ نہیں رہا سکتے اور کٹے فوٹو سے بنوا رہے ہیں اسے سواب ہو جائے بات نہیں بنوا رہے ہیں میرا نام ایک ہی جائے ہو سارے بچے آتے ہیں. اور سارے صلی اللہ علی سیدنا محمد، صلی اللہ علی حبیبنا محمد، صلی اللہ علی شفیعنا محمد، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا الہ العالمین، یا امان الخائفین، تیری توفیق سے آج کی اس مجلس ختم قرآن پاک میں ہم سب کو شامل ہونے کی تو نے سعادت نصیب فرمائی. اس میں بچوں نے قرآن پاک نفل نماز کی صورت میں پڑھا اور مختلف سپارے ختم پاک سورت ہائے مبارکہ پڑھی گئیں. اللہ پاک قبول فرما. پڑھنے میں سہو ہوا، بھول ہوئی، غلطی ہوئی تو اپنی رحمت سے معاف فرما. یا الہ العالمین، یہ عزت والا، ہدایت والا، نورانیت والا، برکت والا کلام اپنے تو نے نبی محترم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر اپنے فضل سے
ان کے قلب اقدس پر نازل فرمائے اور ان کی زبان حق ترجمان سے یہ تیرے بندوں کو نصیب ہوا۔ یا اللہ اس کا سب سے پہلا اجر ہمارے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے قبل جتنے انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے گئے سب کو درود و سلام کی تحفوں کی صورت میں بے حد و بے حساب مرتبہ عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان عالی شان صاحب ایمان اور آپ کے احباب و اصحاب یا اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب عطا فرما اور ان کے درجے بلند فرما۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے تمام صدیقین، تمام شہداء، تمام صالحین اور پورے عالم سے آپ کی امت اجابہ ختم نبوت پر یقین رکھنے والی اور اس قرآن پاک کی کتاب کو صحیح سمجھنے اور ماننے والی جو اس دنیا فانی سے رخصت ہوئی، اس ساری امت اجابہ قوم کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ہمارے اس مجلس میں جو حاضرین ہیں، ہم سب کے والدین، ہم سب کے اساتذہ، ہم سب کے مشائخ، ان سب پر رحم و کرم فرما اور ان کے درجے بلند فرما۔ یا اللہ قاری صاحب نے بعض اپنے ساتھیوں کے نام لیے ہیں جن میں جناب سید محمد موسیٰ صاحب ہیں، ان کی اس مسجد سے وابستگی رہی، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں کروڑوں رحمتوں کا نزول فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے محلے دار، ہمارے ساتھی، ہمارے پڑوسی بڑے وزادار ہیں، جناب خالد سردار صاحب، ان کے بھائی بھی تشریف لائے۔ یا اللہ ان کی والدہ ماجدہ اور ان کی چچی محترمہ جو اس دنیا فانی سے قریب عرصہ میں اس دنیا فانی سے رخصت ہوئی، تیری رحمت وسیع ہے اللہ تعالیٰ، تو ان دونوں بیویوں پر بڑی بڑی رحمتوں کا نزول فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا۔ یا اللہ یہ قاری صاحب کی اس خوشی کے لیے میں نے نام لیے ہیں، اور باقی میری جو رائے ہے وہ جتنے حاضرین بیٹھے ہیں ان تمام حاضرین کے جتنے بھی اعزاء و اقارب اور رشتہ دار، محلہ دار، دوست احباب، عورتیں مرد، بڑے چھوٹے جتنے فوت ہو گئے، اس جمعے کی رات کے توسل سے اللہ تعالیٰ ان سب کی قبروں کو اپنی رحمت سے بھر دے۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو کامیاب فرما، اللہ تعالیٰ قاری صاحب کو صحت، تندرستی، عافیت نصیب فرما اور ان کو عمر میں برکت عطا فرما، اور ان کی اولاد کو بھی علم و عمل اور تقوی سے نواز دے میرے اللہ۔ ہم سب کی اولادوں کو ایمان سے اور تقوی سے نواز دے اللہ تعالیٰ۔ ہمارے رئیس العلماء تیرے بندے ہیں، تیرے نبی کے غلام ہیں، جناب حضرت مولانا محمد عبداللہ چشتی صاحب، ان کو صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، اور ان کے بچوں کو بھی ایمان و تقوی کی نعمتوں سے، برکتوں سے نواز دے یا الہ العالمین، اور ان مدرسے کو بھی کامیابی و کامرانی عطا فرما، اور جتنے وہاں طلباء پڑھتے ہیں ان سب کو سرفراز فرما۔ اللہ تعالیٰ قاری صاحب بڑی کوشش کرتے ہیں قرآن پاک کی خدمت اور نوکری کی، اور اس معاملے میں یہ مجھے بھی شامل کر لیتے ہیں، یہ ان کا پیار ہے، ان کی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ میں عاجز آدمی ہوں، میرا تو تعارف بھی لوگوں کے سامنے گل ہے، جس کو لوگ مٹی سمجھتے ہیں، تو میرا تو تعارف بھی مٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اتنے بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھ کی برکت سے مجھے بھی اپنی رحمت سے نواز دے میرے بچوں کو علم و فضل عطا فرما اور دین کا خادم رکھ اور دین کا خادم بنا۔ اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے خیر مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے ملک کو کامیاب فرما، اللہ تعالیٰ میرے ملک کو مشکلات سے نکال دے،
اللہ تعالیٰ کشمیری مسلمانوں کو ہندوستان بہت ظلم کر رہا ہے، اللہ کوئی ایسا مرد حق اور مرد مجاہد میری اس سلطنت میں، قوم میں کوئی ایسا پیدا کر دے جس کی کوشش سے اور اس کے روب ایمانی سے اور تقوی کی برکت سے کشمیری مسلمانوں کو آزادی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بچے نے قرآن پاک سنایا ان کو حفظ یاد رکھنے کی توفیق دے، اور جتنے نئے بچے پڑھ رہے ہیں ان تمام طلباء کو حفظ و قرأت کی نعمت سے سرفراز فرما، ان کے گھروں پر رحمت فرما۔ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کے دل کے تمام مقاصد پورے فرما، مسجد کو بھی آباد رکھ، مدرسے کو بھی آباد فرما، جتنوں نے قرآن سنایا اللہ انہیں موقع عطا فرما کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں تو اپنے والدین کی، اساتذہ کی، اپنے ساتھیوں کی اللہ کی دی ہوئی توفیق سے سفارش کر سکیں، اور اللہ تو ان کی سفارش کو ہمارے حق میں قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ برکتیں نازل فرما، مہربانیاں فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد